بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مباحث ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ جب انسان نے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضروریت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیا۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ روا دوا گنگناتے، چشمے بل کھاتے، دریا بے قرار، سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام و سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائیں۔ زمین و آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلاً لوہا، چاندی، ابرق، تیل، کوئلہ اور گیسیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں۔ ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے کہ ایسی زیرو اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اجل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنے ہی لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور مناسب شکل دی، اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، ہم سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا، اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے، وہ ذلیل خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی ادا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی وحشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم اور حضرت بیوی حوا آرام سے رہنے لگی تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر ہوا ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں وحشتی لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم سے وحشت کا لباس اتر گیا، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔
जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतर कर ज़मीन पर आए तो वो फरिश्तों की पाकीज़ा बातें सुनने से महरूम हो गए, इसलिए दिल उदास रहने लगा। आपने अल्लाह से दुआ की और अर्ज़ किया मैं तो फरिश्तों की सोबत से महरूम हो गया हूँ। इस पर अल्लाह ने फरमाया आप मक्का मुअज़्ज़मा जाएँ और वहाँ पर मेरा घर तामीर करें और उसका तवाफ़ करें और नमाज़ पढ़ें। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन के साथ मक्का मुअज़्ज़मा गए, वहाँ काबे की बुनियाद रखी, नमाज़ पढ़ी और तवाफ़ किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें सबक मिलता है कि जिस काम को अल्लाह ने करने से मना फरमाया वो ना करें, जो काम करने का हुक्म दिया है वही करें। यही इबादत है, इबादत नेकी है और नेकी इबादत है। वल्लाहु आलम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।